اسلامی معلومات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، الحمدللہ آج ہمارے 20 اصول اور الہات کا خاتمہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس کا 7واں لیکچر ہے، اور 7ویں لیکچر میں 7ویں اصول پر بات کریں گے۔ 7واں اصول یہ ہے کہ سوال کرنے کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے۔ سوال کرنے کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے، یہ اصول ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی چیز کے متعلق سوال کرتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ سوال کرنے کے لیے مناسب محل یعنی موضوع موجود بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی جس چیز کے متعلق میں سوال کرتا ہوں یہ اس کا محل ہے بھی نہیں، یہ سوال جس چیز کے متعلق میں سوال کرتا ہوں تو کسی چیز کے متعلق سوال اسی وقت درست ہوگا جب وہ چیز اس سوال کے محل میں داخل ہو۔ اگر کوئی سوال کسی ایسی چیز سے متعلق کیا جائے جو اس کا محل نہ ہو تو وہ سوال غلط اور بے بنیاد ہوگا۔ مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پتھر کے متعلق پوچھے کہ آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی یہ پتھر جو ہے یہ میل ہے یا فیمیل ہے، یا اس طرح کوئی جو ہے نا موبائل کے حوالے سے کوئی سوال کرے کہ یہ موبائل میل ہے یا فیمیل ہے، تو یہ سوال ہی کیا ہے، غلط ہوگا، کیونکہ یہ تذکیر و تانیث جو ہے یعنی میل اینڈ فیمیل جو ہے، مذکر اور مؤنث ہونے کا جو تعلق ہے وہ جاندار اشیاء سے ہوتا ہے، نہ کہ بے جان اشیاء سے۔ لیکن اگر یہی سوال کسی انسان یا حیوان کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو وہ درست ہوگا، کیونکہ انسان اور حیوان تذکیر و تانیث یعنی مؤنث اور مذکر ہونے کے محل میں داخل ہے، تو اس کے متعلق یہ سوال درست ہے۔ تو ہر جگہ ہر کوسچن درست نہیں ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شخص سوال کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں تغیر یعنی چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سوال درست نہیں ہے، کیونکہ تغیر اور تبدل کا تعلق جو ہے نا حادث اشیاء سے ہوتا ہے۔ حادث کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو پہلے نہیں تھی، جیسے ہمارا پورا یہ کائنات، پورا نیچر اور یونیورسل جتنا جو ہے یہ سارا جو ہے نا یہ حادث ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا۔ تو یہ سوال جو ہے نا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تغیر یعنی چینجنگ جو ہے اور تبدل کا تعلق حادث اشیاء سے ہوتا ہے، اور تغیر ایک لیمیٹیشن ہے جو حدوث نیا پیدا ہونے کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حدوث یعنی نیا پیدا ہونا کوئی چیز یہ محال ہے، اس لیے تغیر کا سوال ہی کیا ہے، بے محل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو البتہ اگر یہی سوال ممکنات یعنی مخلوقات کے متعلق کیا جائے تو پھر درست ہوگا، کیونکہ مخلوقات حادث ہے اور ان میں تغیر و تبدل کیا ہے، ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حوادث ہے یعنی ایسی چیزیں جو نئے چیزیں پیدا ہونا، اللہ کے ساتھ نئے صفات اللہ میں پیدا ہونا، اللہ میں نعوذ باللہ تغیر اور چینج آنا، تو یہ تو حدوث ہے نا۔ حدوث کا مطلب کیا تھا کہ کوئی چیز پہلے نہ اور بعد میں آ جائے، تو اللہ میں ایسی کوئی صفتیں نہیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ میں وہ پہلے نہ ہو اور بعد میں آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یعنی حادث کا حدوث کا اللہ کے ساتھ قیام ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حدوث جو ہے یعنی نیا پن جو ہے، کوئی نیا چیز آ جائے، یہ ایک نقص ہے، ایک خرابی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ میں تغیر اور تبدل یعنی چینج جو ممکن ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کی ذات میں کوئی چیز بعد میں شامل ہوئی ہے، بعد میں کوئی چیز اس میں آئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ازل سے کامل ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی چیز بعد میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگتی ہے تو یا تو وہ عیب ہوگا یا جو ہے نا وہ کوئی کمال کی چیز ہوگی۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ عیب ہے بعد میں آنے والی چیز، تو اللہ تعالیٰ تو تمام نقائص سے اور عیب سے پاک اور منزہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو چیز بعد میں آ رہی ہے وہ کامل چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی صفت ہے، اور وہ بعد میں اللہ کے ساتھ مل رہی ہے، نیا پیدا ہو رہا ہے اللہ کے ذات کے ساتھ ہو، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ پھر ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ذات اس صفت سے اور اس چیز سے ایک زمانے تک تو خالی رہا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ازل سے ہم ان کو کامل ذات مانتے ہیں، اور وہ ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، اور تمام صفات کمال وہ اللہ کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس اصول کے ہم سمجھ لیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی سوال کے لیے کیا ہونا چاہیے، محل کا ہونا ضروری ہے، تو اس پر ہم ملحدین کے بہت سارے اعتراضات حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کیا خدا کو اپنی ذات کی حد معلوم ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، خدا کو اپنی ذات کی حد معلوم ہے یا نہیں ہے۔ اگر خدا کو اپنی ذات کی حد معلوم ہے تو خدا محدود ہوا، اور اگر معلوم نہیں ہے تو خدا پھر لا علم ہوا، نعوذ باللہ۔ یعنی اگر اللہ کو اپنی ذات کا جو حد ہے وہ معلوم ہے تو پھر اللہ کیا ہوا، محدود ذات ہو گئی،
اور اگر معلوم نہیں ہے تو خدا پھر کہ وہ نعوذ باللہ جہالت لازم آ رہی ہے، لا علم لازم آ رہی ہے اللہ کے لیے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ سوال یہ خود یعنی غلط سوال ہے۔ کیوں؟ یہ سوال خود ہی بے محل ہے، کیونکہ سوال کرنے کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے بات کی کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے آپ حد کی جو ہے نا ٹائپ سمجھ لیں کہ حد ہوتا کیا ہے۔ تو حد یعنی لیمیٹیشن کی مختلف اقسام ہوتی ہے، ان میں سے ہمارے پاس جو ہے نا ایک ہے حد لغوی، یعنی حد لغوی کا مطلب ہے جو گنتی کے اندر، عادت کے اندر، ٹھیک ہے، یا کسی جو ہے نا کس میں آتا ہے، ایک گنتی کے اندر آتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو گنتی کے لیے جو حد آتی ہے اس کے انتہا کے لیے جو آتی ہے اس کو حد لغوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حد حکمی، جو کسی چیز کے یعنی کسی مقدار کے اندر آنے کو بیان کرتا ہے، ایک مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں حد حکمی۔ اور حد منطقی جو کسی چیز کی جنس اور فصل سے مل کر بنتی ہے، اس کو بھی کیا بولتے ہیں، حد منطقی، اس کو بولتے ہیں جنس اور فصل سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ اس میں نہ جائیں مزید تفصیلات میں کہ فصل کیا ہوتا ہے، جنس کیا ہوتا ہے، یہ منطق سے ریلیٹڈ ہے، لیکن آپ اتنی سمجھ لیں کہ حد کے جتنے بھی اقسام ہیں، یعنی جیسے کہ حد لغوی ہو گیا، حد حکمی، حد منطقی، یہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ حد لغوی کا تعلق عادت سے، گنتی سے تھا، اور حد حکمی کا تعلق مقدار سے تھا، اور حد منطقی کا تعلق جنس اور فصل سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے، پاک ہے، یعنی اللہ گنتی، عادت وغیرہ سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس طرح مقدار سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ جنس اور فصل سے بھی ماوراء ہے اور پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حد بندی سے جب پاک ہو گئے، ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں حد کا تصور ہی نہیں ہے، اللہ میں حد یعنی اطلاق ہی اس کا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس پر پھر یہ اطلاق کرنا کہ اللہ کو اپنی ذات کے حد کا یعنی اپنی ذات کا حد جو ہے نا کا علم ہے یا حد کا علم نہیں ہے، تو یہ سوال ہی کیا ہو جائے گا، بے معنی ہو جائے گا، کیونکہ محل ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ کیا سورج کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، تو اب یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورج جو ہے نا خوشبو کا محل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی حد معلوم ہے یا نہیں ہے، یہ کہنا ایک مغالطہ ہے، کیونکہ حد کا سوال صرف ان چیزوں پر ہوتا ہے جو محدود ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے غیر محدود ہے۔ دوسرے سوال یہ ہے کہ کیا خدا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ سوال بھی بے محل ہے، کیونکہ یہ مذکر ہونا، میل فیمیل ہونا صرف ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو یا تو حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل لحاظ سے جنس رکھتی ہو، یا جن کے اندر تذکیر و تانیث کی کوئی لغوی بنیاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جنس و نوع یعنی میل اینڈ فیمیل سے کیا ہے، ماورا ہے، کیونکہ وہ جسم، مادہ اور حیاتیاتی تقسیم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سوال کرنا ہی غلط ہوا، کیونکہ اللہ تذکیر و تانیث کا محل ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہی سوال ہے جیسے کوئی کہے کہ کیا روشنی مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا اسی طرح اس موبائل کے حوالے سے کوئی کہے کہ یہ موبائل مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو یہ سوال جیسے غلط ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوال کرنا کہ مذکر مؤنث ہے، یہ سوال ہی بے محل ہے، ہر جگہ سوال درست نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ کیا خدا کا کوئی والد یا بیٹا ہے؟ تو جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی والد ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح اللہ کے لیے یہ سوال کر دیا، تو یہ سوال بھی بے محل ہے، کیونکہ والد یا بیٹا کا تصور صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو جسم رکھتے ہو اور جو کسی نسبی یا حیاتیاتی عمل سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح جسم والا نہیں ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ کیا آواز کا رنگ نیلا ہو سکتا ہے، تو آواز ہم کہیں گے کہ بھائی یہ آواز کا اور رنگ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی محل ہی نہیں ہے، کوئی سینس یعنی کوئی ایک تعلق ہی ان دونوں کا نہیں بن سکتا ہے۔ تو کیسے آپ نے یہ سوال کر دیا؟ تو جیسے یہ سوال ہی کیا ہے، غلط ہے کہ بھائی آواز کے لیے رنگ کا جو ہے نا پوچھنا، ایسے اللہ کے لیے جو ہے نا بیٹا اور والد کا جو ہے نا پوچھنا، یہ بھی کیا ہے، غلط ہے یہ سوال۔ ایک اور اعتراض جیسے کرتے ہیں کہ خدا کس چیز سے بنا ہے، تو یہ سوال بھی کیا ہے، غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ بنا ہوا ہونا یہ صرف مخلوق کے لیے ہوتا ہے کہ مخلوق بنے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ سوال کرنا کہ کس چیز سے بنا ہے، تو بننا یہ کیا ہے، یہ تو مخلوق کی جو ہے نا صفت ہے، اور مخلوق کے لیے ایک چیز ہے کہ جو بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ہی ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے بنا ہوا ہونا کا سوال کرنا، اور بنا ہوا ہونا تو مطلب کسی بنانے والے کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ سوال ہی اس کے کیا ہے، اس جگہ کے جو ہے نا مناسب ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے متعلق کیا کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بنا ہوا ہونا ہے یہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو کسی اور کے ذریعے وجود میں آئی ہو، اور جن میں اجزاء، پارٹس ہوتے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، احد ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے۔
تو یہ سوال ہمارے پاس کیا ہوا، یہ سوال ہی بے محل ہے، اور یہ اصول کے ہمارے پاس کیا ہوا، خلاف ہوا۔ تو خلاصہ کلام اس کے یہ نکلا ہمارے پاس اس اصول کا کہ کسی سوال کرنے کے لیے محل کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ ہر سوال درست نہیں ہوتا ہے، کہ بہت سارے سوالات ملحدین ایسے کرتے ہیں کہ جو یا تو خدا کی ذات کی صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے اس اعتراضات کا اس اصول پر بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کی معرفت اس پر حکم لگانے سے مقدم ہوتی ہے، جو ہم نے سب سے پہلے ضابطہ پڑھا تھا کہ ان کے لیے علم کی بنیاد پر یہ سوالات کرتے ہیں۔ جیسے خدا کے لیے باپ اور بیٹا ہونا، تو ہم نے یہ پہلی بات کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، نہ بیٹے کا نہ باپ کا، اس کا محتاج ہی نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر و مؤنث کا سوال کرنا ہے، تو یہ محل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یا خدا جو ہے نا اس کے لیے اس طرح کے خدا کس چیز سے بنا ہے، تو بنا ہوا ہونا، یہ بھی معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر سوال کر دیا، کیونکہ خدا ہوتا ہی وہ ہے جو بنا ہوا نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہی ہے ہمیشہ اور ازل سے ہی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی علت، کوئی سبب اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔